رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ آج کی مجلس میں جناب ذکاء اللہ صاحب، انہوں نے خالی یو پی لکھا ہے، یو پی میں کہاں سے سوال کر رہے ہیں یہ نہیں بتایا۔ سوال کرتے ہیں کہ زوال کب ہوتا ہے اور کیسے پہچانیں کہ زوال ہو گیا یا نہیں ہوا۔ تو دیکھیے، زوال کہتے ہیں سورج کے ڈھلنے کو۔ صبح سورج نکلتا ہے مشرق میں اور پھر وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، بڑھتے 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 وہ آ جاتا ہے ہمارے سر کے اوپر۔ اس کو کہتے ہیں سمت الراس، فقہ کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں سمت الراس۔ جب وہ ہمارے بالکل اوپر آ جاتا ہے، ہمارے سر پہ ہو جاتا ہے، تو آدمی کا سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں چونکہ وسط دنیا سے ہندوستان تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے، اس لیے سارا سایہ غائب نہیں ہوتا۔ مکے میں سارا سایہ غائب ہو جاتا ہے، یعنی آدمی کے پیروں کے نیچے آ جاتا ہے سایہ، سایہ کہیں دکھائی نہیں دیتا آدمی کا۔ تو اب جب سایہ غائب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ شمس نصف النہار پہ ہے، یعنی آدھا دن ہو گیا، آدھے پر ہے اس وقت۔ اب یہاں سے جب ڈھلے گا تو سمت مخالف میں ایک سایہ ظاہر ہوگا۔ ابھی سایہ مشرق سے جب سورج نکلا تھا تو سایہ ہمارا مغرب کی طرف کو طویل تھا، بہت بڑا سایہ تھا ہمارا، ہمارے قد سے کئی گنا بڑا۔ پھر جیسے جیسے سورج بڑھتا گیا اوپر، وہ سایہ گھٹتا گیا، گھٹتے 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 بالکل ہمارے پیروں کے نیچے آ گیا۔ اب جب سورج یہاں سے سمت الراس سے جب ڈھلے گا تب سایہ ابھی تو مغرب کو پڑ رہا تھا صبح سے، اب مشرق کو پڑنا شروع ہوگا۔ جیسے ہی مشرق کے سمت میں سایہ ظاہر ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج ڈھل رہا ہے۔ اسی کا نام ہے زوال شمس، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سورج کا ڈھلنا، اسی کو عربی میں زوال شمس کہتے ہیں۔ اگر اس بات کو آپ سمجھ گئے ہیں تو زوال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ زوال کس کو کہتے ہیں۔ اب آپ پہچانے کیسے؟ تو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آپ سیدھی لکڑی لیں، چھوٹی، اور پھر جہاں پر آپ ہیں وہاں پر ریت وغیرہ کوئی چیز اکٹھی کریں، اور اکٹھی کر کے اس کو یکسار کر دیں بالکل، اور اس لکڑی کو بیچ میں گاڑ دیں، اور پھر انتظار کریں اس کے سائے کا۔ تو جب اس کا سایہ مشرق کی طرف کو دکھائی دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زوال ہو رہا ہے۔ تو ایسے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے سلسلے میں فقہاء کرام نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں، تو آپ اگر دیکھیں گے قدوری، شرح وقایع اور در مختار وغیرہ یہ ساری کتابیں، ان میں اس کی بڑی تفصیلات ذکر کی ہیں۔ فتاوی کی کتابوں میں بھی لوگوں نے اس پر بہت زیادہ تفصیلات ذکر کی ہیں۔ میرا خیال ہے اتنا آپ کے لیے کافی ہے۔ آج کے زمانے میں بہت زیادہ اس پر توجہ نہیں دی جاتی، اس لیے کہ عالمی ٹائم ٹیبل بن گئے ہیں اور ہمارے دسترس میں ہیں، اس سے ہم پورے دن کا ٹائم ٹیبل معلوم کر سکتے ہیں، بالکل صحیح۔ کسی بھی جگہ آپ ہوں وہاں پر آپ جائیے
گوگل پہ اور ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے صلاتک، تو آپ دیکھیے، یا رابطہ عالم الاسلامی کا لے لیجئے، مصر والوں کا لے لیجئے، کسی کا بھی لے لیجئے، اور پھر آپ اپنے یہاں کا ڈالیے کہ آپ کہاں ہیں، وہ اس میں سیٹ کر دیجئے، تو آپ کو بتلائے گا کہ آپ کے یہاں سورج کب نکل رہا ہے، ڈوب کب رہا ہے، زوال کب ہو رہا ہے، ظہر کا وقت کب ہو رہا ہے، عصر کا وقت کب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے آج کل بڑی سہولتیں ہیں، اس لیے اس طرح کے مسائل میں لوگوں کی زیادہ دلچسپی نہیں رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔